وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا. جیسے آج اس نے ہمیں کام کا موقع دیا اس جنریشن کو، اسی طرح اگر ہم بیکار زندگی گزار کے چلے جائیں گے تو ایک اور جنریشن آ کے وہ کر لے گی. تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے. آپ ان سے کہہ دیجئے یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم اپنی جگہ کام کرو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. اب مشرکین مکہ کے کچھ جاہلی عادات اور رسم و رواج پر تبصرہ کیا جائے گا کہ کس طرح انہوں نے خود ساختہ دین بنا رکھا تھا اور اس پر خوش تھے اور اس پر بہت جمے ہوئے تھے اور اس کے مقابلے میں حق کو لینے کو کترا رہے تھے. اور یہی ہر دور کے لوگوں کا حال ہوتا ہے. ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے اپنے گمان کے مطابق، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے. یعنی زمین کی پیداوار ہوتی ہے جانوروں میں سے، وہ کچھ تو اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات کرتے جو غریبوں فقیروں کو جاتا، اور کچھ بتوں کے نام پر چھوڑتے جو ان کے بتوں کے مجاوروں کو جاتا. پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. یعنی اگر کبھی پیداوار کم ہو گئی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نام پہ جو پرسنٹیج مقرر کی تھی اگر اس میں کوئی کمی ہو گئی تو بتوں کے نام سے اللہ کو دے دیں، اللہ کے راستے پہ غریبوں کو دے دیں. ہاں یہ ضرور ہوتا تھا کہ اگر بتوں والے حصے میں کوئی کمی ہو جاتی تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر ادھر کمی پوری کر دیتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ترجیحات کیا تھی، پرائرٹی کیا تھی. کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ. اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے. وہ بتوں کے نام پر اولادیں بھیٹ چڑھاتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنائیں. اب دیکھیے کوئی بھی عقل مند انسان اپنی اولاد کو ذبح نہیں کر سکتا کسی کے نام پر، لیکن مشرکین اپنے شرک میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ انہیں اس میں بھی کوئی آر نہیں ہوتی تھی. دیویوں اور دیوتاؤں کے نام پر جانور تو قربان کیے ہی جاتے تھے، بعض اوقات اپنی اولاد کو بھی یا قربان کر دیتے یا وہاں پر چھوڑ آتے. اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، یعنی زبردستی اللہ روک سکتا تھا. لہذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیوں میں لگے رہیں، یعنی بات بتاؤ اور اس کے بعد ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں. خود ساختہ پابندیاں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے. پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. ان قریب اللہ انہیں ان افترا پردازیوں کا بدلہ دے گا. اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو وہ دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا. یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں خود مسلمانوں کے اندر بعض ایسی رسومات پائی جاتی ہیں کہ مثلاً بی بی فاطمہ کی جو سانک ہے یا ان کے نام پہ جو کھانا ہے وہ مرد نہیں کھا سکتے، اور کچھ اور اسی طرح کی چیزیں لوگوں نے اپنے اوپر یا حرام کر رکھی ہوتی یا کسی مخصوص دن ہی پکتی ہیں اور اسی دن ہی کھائی جاتی ہیں. یہ سب چیزیں خود ساختہ ہیں، سیلف میڈ ہیں، اصل دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں. یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ، قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا، لا علمی کی بنا پر، چاہے بتوں کے نام پر یا پھر کسی اور وجہ سے. آج بھی آپ دیکھیے کہ بہت سے مہذب دنیا کے علاقوں میں جبکہ سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، قتل اولاد کے نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے گئے، اور بعض علاقوں میں تو باقاعدہ عورتوں کی تعداد میں کمی ہو چکی ہے کیونکہ وہاں پر لڑکی کی پیدائش کو مصیبت سمجھا جاتا ہے، اور قبل از وقت یہ معلوم کر لیا جاتا ہے کہ اگر فیٹس فیمیل ہے تو اس کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ابارٹ کر دیا جائے. تو یہ اللہ کی تخلیق میں دخل اندازی ہے، اس کا کسی کو حق نہیں، اور یہ سراسر شیطان کی سجائی ہوئی راہ ہے، اور ایسا کرنے والے خسارے میں پڑ گئے، آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی مشکلات میں پڑیں گے.
اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا، یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے ماکولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو۔ یعنی اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے وہ تمہارے فائدے کا ہے، اسے استعمال کر سکتے ہو، بس شرط کیا ہے کہ اس میں سے اللہ کے نام پر جو حصہ اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا اسے ادا کرتے رہو۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کا رزق کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن کس چیز کا حکم دیا گیا کہ نمبر 1 اس میں سے اللہ کا حق نکالو، یعنی جو اللہ کے نام پہ غریبوں فقیروں کو دیتے ہو۔ نمبر 2 حد سے نہ گزرو، ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو۔ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے کہ خود سے ہی حلال چیزوں کو حرام کرنے لگو، ایسا نہ کرو۔ یہ 8 نر اور مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے، یعنی میل فیمیل۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے لیے نر یعنی میل حرام کیے یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں، یعنی نر اور مادہ، اور 2 گائے کی قسم سے، پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا تمہیں حکم دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے۔ یعنی دین کے معاملے میں انسان اپنی رائے نہ دے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر خود اپنی مرضی سے لوگوں کو حلال حرام بتاتا رہے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا ہے، یعنی ایسے مجبور لوگوں کو معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے تو اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو بعض اوقات اس رزق سے محروم ہو جاتا ہے جو اللہ نے بندے کے لیے حلال کیا ہوتا ہے یا اس کے حق میں لکھا ہوتا ہے۔ اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی ڈیٹیل کے ساتھ
حلال حرام کے قاعدوں کو اور مشرکین مکہ کی جو رسومات ہیں یا خود ساختہ دین ہے اس کو کنڈیم کیا گیا اور ان کے بارے میں وضاحت کی گئی. اس کی کیا وجہ؟ اب دیکھیے کہ شروع سے سورۃ البقرہ سے لے کر اب تک جتنی بھی صورتیں گزری ہیں ان میں ریپیٹڈلی حلال حرام اور خاص طور پر کھانے پینے کے بارے میں احکامات دیے گئے ہیں یا کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر کیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ کھانے پینے میں گزرتا ہے.